ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان بدعتوں سے بچائیں جس کو آج ہم دین سمجھ رہے ہیں۔ یہ دین نہیں، یہ بدعتیں ہیں۔ جس کو آج ہم ثواب کا کام سمجھ رہے ہیں، یہ ثواب کا کام نہیں بلکہ یہ گمراہی کا کام ہے۔ آج کے دور میں یہ شب برات اور اسی طریقے سے یہ 22 رجب کے کونڈے، یہ رجب کے مخصوص روزے، اور اسی طریقے سے رجب کی 27ویں رات کے اندر مخصوص طریقے سے عبادتیں کرنا، رجب اور شعبان کے مہینے میں صلاۃ الرغائب کے نام سے جو ہے مخصوص نمازیں پڑھنا، اسی طریقے سے کتنی بدعتیں ہیں میرے اسلامی بھائیوں۔ 11ویں ہے، فاتحہ ہے، چہلم ہے، اسی طریقے سے قبروں پر عرس ہے، میلے اور ٹھیلے ہیں، مردوں کی بخشش کے نام پر قرآن خوانی ہے، جشن عید میلاد النبی ہے۔ یہ تمام چیزیں جس کو آج مسلم سماج کا ایک طبقہ، جس کو آج بہت سارے مسلمان دین سمجھ رہے ہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ گمراہیاں ہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ بدعتیں ہیں۔ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی وہ بدعتیں ہیں جس سے ہر خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈراتے تھے، اپنی امت کو آگاہ کرتے تھے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ اے لوگو جان لو، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ اللہ کے نبی اپنے ہر خطبے میں اس کو پڑھا کرتے تھے، بیان کرتے تھے کہ سب سے بری وہ چیزیں ہیں جن کو دین کے نام پر نیا نیا نکالا گیا ہو، نیا نیا ایجاد کیا گیا ہو، اور دین کے نام پر جو نئی چیزیں نکالی جاتی ہیں، ایجاد کی جاتی ہیں، وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور بعض دوسری روایتوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتوں کے تعلق سے صاف طور پر یہ بیان فرمایا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز نکالی، کوئی نئی چیز ایجاد کی تو وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے دین پر، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہو، ہماری مہر نہ ہو، تو وہ مردود ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ان بدعتوں کو آج کے دور میں، آج کے وقت میں، ان گمراہیوں کو چھوڑ کر کے ہمیں دین کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی توحید اور نبی کی سنت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ نبی نے اپنے وقت میں، اپنی زندگی میں یہ بات بیان فرمائی تھی من یعش منکم بعدی فسیر اختلافا کثیرا، کہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھیں گے، اور آج وہ وقت ہے کہ ہم بہت سارے اختلافات کو دیکھ رہے ہیں۔ مختلف ٹولیاں ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، مختلف فرقے ہیں، مختلف گروہ ہیں، کوئی شرک کے اندر ڈوبا ہوا ہے، کوئی بدعتوں کے اندر پڑا ہوا ہے، کوئی اپنے اماموں اور کوئی اپنے بزرگوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی شخصیتوں کی پیروی کر رہا ہے۔ تم کہاں جاؤ گے؟ ہمیں کہاں جانا ہے؟ ہمیں کس راستے پر چلنا ہے؟ ہمیں کس راستے کو اختیار کرنا ہے؟ نبی نے اپنی زندگی میں بتا دیا تھا صحیح راستہ کیا ہے، نبی نے رہنمائی فرما دی تھی، اور اللہ کے نبی نے بتلا دیا تھا کس راستے پر تم کو چلنا ہے۔ نبی نے کہا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اس وقت تمہارے اوپر لازم ہوگا، ضروری ہو جائے گا کہ تم میری سنت کو اور میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔
मजबूती से पकड़ लेना, यही जन्नत का रास्ता है। अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, अगर तुम जहन्नम से अपने आप को बचाना चाहते हो, अगर तुम गुमराही से बचाना चाहते हो, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मा अना अलैहि व अस्हाबी अल-यौम, जिस पर आज मैं हूं और जिस पर आज मेरे सहाबा है, इस तरीके को पकड़ लो। यही जन्नत का रास्ता है, यही हिदायत का रास्ता है, यही सीधा रास्ता है। बाकी तमाम रास्ते जितने भी हैं, जितनी भी जमातें, जितने भी फिरके जिस रास्ते की तरफ तुम्हें बुला रहे हैं, इस रास्ते को छोड़ करके सारे रास्ते और सारे तरीके गुमराही वाले हैं। इस्लामी भाइयों, और हमें यह भी जान लेना है कि बिदात ये बड़ी खतरनाक चीज है, बिदात ये बड़ी खतरनाक चीज है। इसीलिए इमाम सुफियान सौरी रहमहुल्लाह ने फरमाया है, अल बिदातु अहब्बु इला इब्लीस मिन अल मासिया, अल मासिया युताबु मिन्हा वल बिदातु ला युताबु मिन्हा। इमाम सुफियान सौरी रहमहुल्लाह अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम फरमाते हैं कि बिदात इब्लीस को गुनाह से ज्यादा प्यारी है, बिदात इब्लीस को मासियत से ज्यादा महबूब है, इसलिए कि मासियत और गुनाह से तौबा कर ली जाती है, लेकिन बिदात से तौबा नहीं की जाती। एक आदमी शराब पी रहा है, उसको मालूम है कि यह गुनाह का काम है। एक आदमी चोरी कर रहा है, उसको मालूम है कि यह गुनाह का काम है। एक आदमी झूठ बोल रहा है, उसको मालूम है कि यह गुनाह का काम है। एक आदमी रिश्वत ले रहा है, उसको मालूम है कि यह गुनाह का काम है। ये गुनाहगारों को मालूम है कि हम गुनाह का काम कर रहे हैं। कभी नदामत हुई, कभी एहसास हुआ, कभी अल्लाह ने तौफीक अगर इन्हें बख्शी, ये फौरन अपने गुनाहों को छोड़ करके तौबा कर लेंगे, सीधे रास्ते पर आ जाएंगे। इसलिए को इनको मालूम है कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये गुनाह का काम है। लेकिन ये उर्स वाले कहाँ जाएंगे? ये जो है रजब के कोंडे का एहतमाम करने वाले, शाबान शबे बारात का जश्न मनाने वाले और कब्रों को सजाने वाले, कब्रों को रोशन करने वाले, ये बिदाती लोग तो ये तमाम बिदातों को नेकी और सवाब का काम समझ करके कर रहे हैं। इनको तौबा की तौफीक कैसे मिलेगी? इनको तौबा की तौफीक कैसे मिल सकती है? इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में बयान फरमाया है, इन्नल्लाह इhtजज़ तौबता अन कुल्ली साहिब बिदअह, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर बिदाती से तौबा को छुपा लिया है। अल्लाह ने बिदाती से तौबा को छुपा लिया है। बिदाती को तौबा करने की तौफीक नहीं होती है, और जब कोई इंसान बिदात के अंदर पड़ जाता है तो ये बिदात इतनी खतरनाक है जो उसके ईमान को बर्बाद कर देती है, उसके अकीदे को बर्बाद कर देती है और उसके अमल को भी ज़ाय और बर्बाद कर देती है। इसीलिए इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ला तुजालिस साहिब बिदअह, ला तुजालिस साहिब बिदअह फइन्नहु युमरिज़ु क़ल्बक। तुम किसी बिदाती को अपना दोस्त ना बनाओ। इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, तुम किसी बिदाती को अपना दोस्त ना बनाओ, तुम किसी बिदाती को अपना साथी ना बनाओ, तुम किसी बिदाती की हमनशीनी अख्तियार न करो, इसलिए कि वो तुम्हें दिल का मरीज बना देगा। दिल के मरीज बन जाओगे, और जब आदमी दिल का बीमार हो जाए, दिल का मरीज हो जाए, तो इंसान की हालत क्या होगी? मेरे इस्लामी भाइयों, इसीलिए अहले इल्म ने यह बात कही है कि बिदात ये गुनाहों से ज्यादा संगीन होती है, बिदात ये गुनाहों से ज्यादा खतरनाक होती है, और आखिरत में बिदाती को गुनहगारों से ज्यादा सख्त अजाब में मुब्तला किया जाएगा। बिदाती को गुनहगारों से सख्त अजाब दिया जाएगा उसकी बिदात की वजह से। और आखिरत में एक बिदाती की हालत क्या होगी? हौज़े कौसर से भी इनको दूर कर दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हौज़े कौसर पर चंद लोगों को मेरे सामने लाया जाएगा, मेरे पास लाया जाएगा, और फिर
ان کو مجھ سے دور ہٹا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ تو میرے امتی ہے، ان کو مجھ سے دور کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کے بعد کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو نہیں معلوم، اے نبی آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، انہوں نے آپ کے انتقال کے بعد دین کے اندر کون کون سی بدعتیں نکال لی تھی، کون کون سی بدعتیں ایجاد کر لی تھی۔ میرے اسلامی بھائیوں، خیر امت ہونے کے ناطے، بہترین امت ہونے کے ناطے آج ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے اندر تڑپ ہونی چاہیے، ہمدردی کا جذبہ اپنے ان بھائیوں کے تعلق سے ہونا چاہیے جو ان بدعتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جو شرک کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جو گمراہیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کہ ہم ایسے بدعت میں پڑے ہوئے مسلمانوں کو بتائیں کہ اے مسلمانوں یہ بدعت ہے، اے مسلمانوں یہ گمراہی ہے، اس بدعت کو چھوڑ کر کے آؤ نبی کی سنت کی طرف، اس شرک کو چھوڑ کر کے اے مسلمانوں آؤ نبی کی توحید کی طرف، اے مسلمانوں ان گمراہیوں کو چھوڑ کر کے آؤ اللہ کے حقیقی دین کی طرف، آؤ جو ہے کتاب و سنت والے راستے کی طرف، آؤ اس راستے کی طرف جس راستے پر چل کر کے تم اور ہم کو جنت میں جانا ہے، جو کامیابی کا راستہ ہے، جو نجات کا راستہ ہے، جو جنت میں لے جانے والا راستہ ہے، اور جو راستہ دوزخ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچانے والا ہے۔ ہمارے اندر یہ خیرخواہی ہونی چاہیے، یہ ہمدردی کا جذبہ اپنے ان بھائیوں کے لیے ہونا چاہیے جو آج مختلف طریقے کی گمراہیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تاکہ وہ بھی ہماری دعوت کے ذریعے سے توحید کو پہچان لے، سنت کو پہچان لے، حقیقی دین کو پہچان لے، اور وہ بھی گمراہیوں کو چھوڑ کر کے سیدھے راستے پر چلنے والے بن جائیں، اور دنیا اور آخرت میں وہ بھی کامیاب ہو جائیں۔